ملا ہے تو مجھے کیا کر لیجیے، آپ ذبح کر دیجیے۔ اب باپ بیٹے کی تیاری شروع ہوتی ہے، باپ بیٹے کی تیاری شروع ہوتی ہے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ باپ نے بیٹے کو تیار کیا اور ویران جنگل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب لے کے جانے لگے تو حضرت اسماعیل کی والدہ کو کچھ پتہ نہیں ہے ابھی۔ شیطان کا کام ورغلانے کا ہے، بہکانے کا، پھسلانے کا ہے۔ شیطان کبھی دائیں طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو بہکا رہے کہ کیا کر رہے ہو، یہ خواب پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹا ہے، کیا کر رہے ہو؟ ایک تو 90 سال کی عمر میں ایک بیٹا ملا ہے، اسے بھی اللہ کے نام پر ذبح کرنے جا رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دھتکارتے ہیں، کنکری مارتے ہیں، کنکری اٹھا کر مارتے ہیں۔ جب ادھر سے دھتکارا جاتا شیطان تو اسماعیل علیہ السلام کی طرف آتا اور کہتا، اسماعیل تمہیں پتہ ہے تمہارے ابا جان تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسماعیل کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے کہاں لے جا رہے ہیں۔ کیسے تم جاؤ گے؟ تمہیں درد ہوگا، دکھ ہوگا، تمہاری گردن کٹے گی۔ لیکن بیٹے بھی کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ کہتے ہیں شیطان دھتکارتے ہیں، پھٹکارتے ہیں۔ جب یہاں بس نہیں چلا، یہاں چارہ نہیں چلا تو اب شیطان کہاں جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس کہ تمہارے بیٹے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تمہارے شوہر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نام پر قربان کرنے جا رہے، ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، ہم جیسی ماں ہوتے تو نہ دوپٹے کا پتہ ہوتا، نہ چپل کا پتہ ہوتا، ننگے پیر اور ننگے سر بھاگتے کہ میرے بیٹے کو کیسی ہمت باپ کو کہ لے جائے اور ذبح کرے، قربان جائیے۔ اتنی آسانی سے ہم کو یہ قربانی نہیں ملی ہے۔ لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد جب مقتل پہ پہنچتے ہیں، یعنی ذبح کرنے کی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو بیٹا، چھوٹا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد صاحب ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ابا جان آپ پہلے تو مجھے کیا کریں، میرے ہاتھ پیر باندھ دیں تاکہ میں چھٹپٹاؤں نہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے چھری گر جائے یا پھر آپ کو چوٹ لگ جائے، آپ کی بے ادبی ہو جائے، چونکہ نبی ہیں۔ اور پھر ابا جان مجھے چت نہ لٹانا بلکہ پٹ لٹانا، میرا منہ زمین کی طرف ہو اور مجھے پٹ لٹانا، چت نہیں۔ کبھی ایسا نہ ہو جائے کہ میری صورت پر آپ کی نظر پڑے اور آپ میری محبت میں آ کے چھری کو روک لیں۔ اور ابا جان تیسرا کام یہ بھی کرنا کہ اپنی آنکھ پہ بھی پٹی باندھ دینا اور میری آنکھ پہ بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ سے آپ کی آنکھ میری آنکھ سے ملے اور آپ کو مجھ پہ رحم آ جائے اور آپ امتحان میں ناکام ہو جائیں۔ ہائے ہائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ بھی کہا کہ ابا جان چھری کو کیا کر لیں، تیز کر لیں۔ آپ قربانی کے مسائل کو پڑھیں تو قربانی کے مسائل میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس چھری سے جس جانور کو ذبح کیا جائے اس چھری کو اس جانور کے سامنے تیز نہ کیا جائے، دھار نہ کیا جائے، تاکہ وہ جانور دیکھے اور اس جانور کے اندر ایک ڈر یا درد پیدا ہو۔ اب بتائیے، یہ جانور کا مسئلہ ہے اور یہاں باپ بیٹے کا مسئلہ ہے۔ تیز کر رہے ہیں، چھری تیز کی اور بیٹے کے کہنے کے مطابق بیٹے کا سر کیا کیا، منہ نیچے اور سر اوپر، پٹ لٹایا، اور ایک ہاتھ میں بیٹے کا کیا ہے، بال ہے، اور گردن پہ چھری رکھی ہوئی ہے، چلانے کو تیار ہیں اور آسمان کی طرف
نظر اٹھائی اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، یا اللہ تو ناراض تو نہیں ہے، یا اللہ تو ناراض تو نہیں ہے، تو راضی ہے نا؟ اللہ جو تو نے حکم کیا ہے وہ کرنے کو تیار ہوں، تو ناراض مت ہونا۔ ہائے قربان جائیے، کیسی محبت تھی، کیسی محبت تھی اللہ سے۔ اور آج دیکھیں ہم لوگ اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بچوں کی، اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں، جائیداد کی محبت میں ہم اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن کو، حدیث کو، تعلیم کو، مدرسے کو، مساجد، مدارس، مکاتب، علماء، ہر چیز کو بھولے بیٹھے ہیں اور پھر جنت کی خواہش کرتے ہیں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، نظر آسمان کی طرف ہے اور اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تو ناراض تو نہیں ہے نا؟ میں اپنے لختے جگر اسماعیل کو جو تو نے حکم دیا، میرے دل میں تیری محبت ہے، تیری محبت ہے۔ اسماعیل کی محبت تو تیرے بعد، تیری محبت میرے دل میں ہے، لہٰذا میں اپنے بیٹے اسماعیل کو تیری محبت پہ قربان کرتا ہوں۔ کتابوں میں آتا، علماء لکھتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے 2 بار زار و قطار روئے۔ جس وقت یہ منظر، جس وقت یہ ہو رہا تھا، کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا؟ آسمان کے فرشتے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر نظر جمائے باپ بیٹے کے اس کارنامے کو، اس ماجرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک ہاتھ سے بال پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے گردن پہ چھری چلانے کو ہو رہے ہیں، خدا کی قسم علماء لکھتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کی چیخ نکل گئی، چیخ چیخ کر فرشتے رونے لگے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اب چھری چلتی ہے، چھری چلتی ہے، اللہ کا آرڈر آیا، حکم آیا، چھری اسماعیل کا ایک بال بھی کاٹنے نہ پائے، کاٹ نہ پائے، اسماعیل کا ایک بال بھی نہ کٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، چھری کو ایک بار چلائی، گردن نہیں کٹی، دوسری بار چلائی، چھری نہیں کٹی، تیسری بار چلائی، جب نہیں کٹی تو اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، قربان جاؤ۔ یہ قربانی ہم کو یوں ہی نہیں ملی ہے، میں آپ کو یہی قربانی کی بات بتا رہی ہوں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری آج نیت بھی درست نہیں ہے، جانور میں بھی نیت درست نہیں ہے۔ مجھے کہنا تو کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا جب آپ آئی ہیں اور میں اتنے دور سے آئی ہوں تو کچھ سناتی چلوں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، چھری نہیں چلی، اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر چھری میں دھار کرتے ہیں، پھر آ کر پھیرتے ہیں، تو چھری کا کام چونکہ کاٹنا ہے، چھری چل گئی، چھری چل گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا کہ چھری اسماعیل پر چلی ہے یا جانور پر چلی ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، چھری چلی، فوراً آنکھ سے پٹی کھینچ کے ایک طرف کو پھینک دی اور دیکھتے کیا ہے کہ سامنے جانور ذبح ہوا پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام برابر میں کھڑے مسکرا رہے، بلکہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اسی وقت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب ملا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانور لے کر بھیجا اور کہا کہ چھری کو چلنے سے پہلے اسماعیل وہاں سے ہٹ کر یہ جانور وہاں لیٹ جانا چاہیے۔ لہٰذا جانور پر چھری چل گئی اور ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو۔ اتنی بڑی آزمائش ہے، کوئی دنیا میں ہے کسی کے اندر اتنی طاقت کہ اپنے بچوں کو اللہ کے راہ میں اس طرح قربان کرے؟ لیکن یاد ہونا چاہیے کہ
ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کھیت میں ہریالی لانے کے لیے کھاد کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا میری عزیز ماں اور بہنوں، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کھیت میں ہمیشہ سے امت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے یعنی اولادوں میں سے 16 ایسے مبارک شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے. ہر کھیت کھاد چاہتا ہے، لہٰذا ہمارے اسلام میں بھی آبپاشی کے لیے محنت کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے. میری عزیز ماں اور بہنوں، یہاں تو خون تو دور کی بات ہے، پسینہ بھی کوئی دینا نہیں چاہتا ہے، بہانا نہیں چاہتا ہے. میری عزیز ماں اور بہنوں، لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش یہی کرتی ہوں کہ انہوں نے تو اپنے بچے کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربان کیا، اور ہم اپنے بچوں کو نشے سے دور نہیں رکھ سکتے، غلط کام سے دور نہیں رکھ سکتے، چوری اور غلط کاموں سے ہم اپنے بچوں کو پرہیز نہیں کروا سکتے. افسوس کی بات ہے. اپنے بچوں پہ دھیان دیں، اپنے بچوں کو سنواریں، اپنے بچوں کو شہدائے محمد بنائیں، اپنے بچوں کو علماء عالم بنائیں، اپنے بچوں کو نیک دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو امت کے مثالی لوگوں میں سے بنائیں. میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو عشرہ چل رہا ہے بڑی ہی مبارک عشرہ چل رہا ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو عشرہ ہے یہ عشرہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے بعد جو ہے اس کا درجہ ہے. لہٰذا یہ جو کچھ دن بچ گئے ہیں 2-4 دن، اس میں میری عزیز ماں اور بہنوں روزے کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں، لغویات سے بچیں، فضولیات سے بچیں، چغلیوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، دل آزاری سے بچیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، اور روزے رکھیں. رات کو تہجد پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اور دن میں روزے رکھیں. میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور اسی طریقے سے میری عزیز ماں اور بہنوں، کہہ دو اسے بند کرنے کے لیے پانی بنا کرا، کہہ دو اسے بند کر دو، موبائل بند کر دو نا، گرم ہے پانی، گرم ہے.